ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 29ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس میں سورۃ المعارج گزشتہ ایک جمعہ میں اس کی تقریباً 20 آیتوں کی تفسیر ہوئی تھی، اور آپ حضرات کے علم میں یہ بات شاید نہیں ہے کہ تقریباً 100 جمعوں سے الحمدللہ تفسیر چل رہی ہے۔ آج 100ویں جمعہ ہے اور اس میں پارہ عام مکمل ہوا ہے اور 27-28 مکمل ہوا ہے، اور پارہ 26 سورہ حجرات سے، تو یعنی آخری منزل کی تفسیر چل رہی ہے شروع میں، کیونکہ اکثر یہی سورہ نماز میں پڑھائے جاتے ہیں، تو اس لیے انہی سوروں کی تفسیر چل رہی ہے۔ تو پارہ 26 سورہ حجرات سے لے کر ابھی 29 سورۃ المعارج چل رہا ہے، اور پھر پارہ عام الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں سورۃ المعارج کی شروع کی آیتوں کی تفسیر آئی تھی، جس میں قیامت کے بارے میں جس نے سوال کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس وقت کیسا منظر ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب قیامت کے دن کسی آدمی کو عذاب کا فیصلہ ہو جائے اللہ کی طرف سے، تو وہ آدمی یہ سوچے گا، دل سے یہ چاہے گا کہ اللہ مجھے عذاب سے نجات دے، اس کے بدلے میں مجھ سے چاہے جو ہی لے لینا چاہے لے لے، میرے بچوں کو، میری بیوی کو، بھائیوں کو، پورے خاندان والوں کو، پوری زمین میں رہنے والی ساری آبادی کو لے لے، جہنم میں ڈال دے، ان سب کے بدلے مجھے ایک جو ہے چھٹکارا دے دے۔ اگر اتنا بڑا بھی اگر وہ جو ہے دینے کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا، تب بھی اس کو جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اب آج جو آیتیں پڑھی جائیں گی انشاءاللہ، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ انسان بے ہمت ہے، جب اس کو برے حالات آتے ہیں تو رونے لگتا ہے، اور اچھے حالات آتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کے دیے ہوئے خیر کو روکتا ہے۔ لیکن یہ فطرت کافر کی اور اس مومن کی ہے جو بالکل سطحی ایمان رکھتا ہے۔ جو پکا مومن ہوگا وہ ہرگز ایسا نہیں کرتا۔ پھر ایمان والوں کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ اس میں بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ یہ بیان کرے ہیں، چونکہ یہ جو سورہ ہے سورۃ المعارج، یہ مکی دور کا آخری سورہ ہے۔ مکی صورتیں 84 ہیں، 80 پر 4، اس میں سے یہ 70 پر 9واں سورہ ہے۔ اب اس کے بعد گویا 4 سورے اترے اور اس کے بعد مکی دور ختم ہوا ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورے کے اندر فرما رہے ہیں کہ کیا مشرکین مکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی ترقی انہی پر منحصر ہے؟ یہ لوگ اسلام قبول کریں گے، نبی کا ساتھ دیں گے تو ہی اسلام آگے بڑھے گا، ایسا سمجھتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ان کے علاوہ کسی اور قوم کو بھی لا سکتے ہیں۔ یہ آیتیں آخر دور میں اتری، اور اسی زمانے میں مدینہ منورہ سے بیعت عقبہ جو کچھ لوگ آئے تھے شروع میں، ان لوگوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے مدینے کے اندر اسلام داخل ہونا شروع ہوا، اور 2-3 سال کے بعد پوری طرح سے مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو گئے۔ تو اللہ اپنی شان بے نیازی بھی بتا رہے ہیں کہ دین کا کام اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر دین کی ترقی منحصر نہیں ہے، ہم اگر کر لیں گے تو یہ ہماری فائدے کی بات ہے، ہماری خوش نصیبی ہے، ورنہ دین کا کام اس پر منحصر نہیں ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخیر منوعا۔ یقیناً انسان کم ہمت، بے صبرا بنا کر پیدا کیا گیا۔ بے صبرے کا مطلب کیا ہے؟ اذا مسه الشر جزوعا، جب اس کو برائی پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو بے توفیقہ، روکنے والا بن جاتا ہے۔
آیتوں کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا گزشتہ سوروں کی جو تفسیر ہوئی تھی اس کو تھوڑا ذہن میں لانا ہے. سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا. یعنی کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں اتنی محنت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے اتنے کام کرتے ہیں کہ وہ اپنی سطح سے بہت اونچے ہو جاتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں جو اتنے گرتے ہیں کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. تو اب وہ انسان جو اپنے معیار کو باقی رکھا ہے وہ کبھی بے ہمت نہیں ہوتا، بے صبرا نہیں ہوتا. لیکن جو انسان اپنے معیار کو باقی نہیں رکھتا، جس درجے کا ایمان ہونا چاہیے اس درجے کا ایمان نہیں ہے یا پھر ایمان ہی نہیں ہے، تو ایسا آدمی کیا کرتا ہے، تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو بے صبرا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اس کو اللہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. تو یہاں پر انسان سے کافر انسان مراد ہے، اور وہ مسلمان جو سطحی ایمان رکھتا ہے، کامل اللہ کی ذات پر بھروسہ یقین نہیں رکھتا، سطحی ایمان رکھتا، ایسے لوگ مراد ہیں. تو ان کی عادت کیا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان پیدا کیا گیا بے ہمت. پیدا کیا گیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان فطری طور پر بے ہمت ہے، یا انسان کی طبیعت میں جو بے ہمتی ہوتی ہے وہ والی بے ہمتی مراد نہیں ہے. دو باتیں الگ ہے. ایک یہ ہے کہ ہر انسان کچھ کام کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. مثلا میں ہوں، بہترین قرآن پڑھ سکتا ہوں لیکن گاڑی لے کے اسٹنٹ نہیں کر سکتا، ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پہ چھلانگ نہیں لگا سکتا. ایک وہ آدمی ہے جو سپورٹس کا آدمی ہے، وہ بڑے سے بڑے چھلانگ لگا لے گا لیکن اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو اگر کسی حافظ سے کہیں گے کہ آپ یہ بلڈنگ سے وہ بلڈنگ پہ چھلانگ لگاؤ تو وہ بے ہمتی ظاہر کرے گا نہیں کرے گا؟ بولے گا بھائی میری ہمت نہیں ہے. تو یہ والی بے ہمتی مراد نہیں ہے یہاں پر، یعنی جو انسان کی فطرت میں داخل ہے وہ والی بے ہمتی مراد نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی بدعملی کی وجہ سے، ایمان کی مضبوطی نہ ہونے کی وجہ سے جو بے ہمتی آتی ہے وہ مراد ہے. چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے انسان پیدا کیا گیا بے صبرا بنا کر. تو اس کا مطلب کیا ہے، پیدا ہو جانے کے بعد اپنے عمل سے گناہوں میں مبتلا ہو کر آدمی اپنے معیار ایمان کے معیار کو گھٹا کر، ایمان کے پاور کو کمزور کر کے اس طرح سے بے صبرا بنتا ہے. ورنہ پیدا ہوتے وقت میں اللہ تعالیٰ سب کو اچھا بنا کر پیدا کرتے ہیں. تو پیدا کیا گیا یعنی اس میں انسان کا دخل ہے، اللہ کی طرف سے ہی ایسا بنا کر پیدا کیا گیا، ایسا نہیں بتا رہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بے ہمتی سے فطرت میں، ہر انسان کی ذات میں رہنے والی بے ہمتی مراد نہیں ہے. وہ تو ہر انسان میں ہوتی ہے، کوئی کام کر سکتا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا. اور یہاں پر پیدا کیا گیا کا مطلب جب اللہ نے خود انسان کو بے ہمت بنا کر پیدا کیا تو انسان تو مجبور ہے نا. تو ایسا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ یہاں انسان جو پیدا کیا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے، پیدا تو اللہ نے سب کو صحیح سلامت پیدا کیا، لیکن بعد میں چل کر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، ایمان کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے وہ بے ہمت ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات پر اس کو پورا یقین نہیں رہتا. تو اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ایمان کی کمزوری سے اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو برائی پہنچتی ہے تو جو ہے جزا فضا کرنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو روکنے والا بن جاتا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ انسان کو مصیبتیں دیتے ہیں تو صبر نہیں کرتا. یہ عام انسان کی بات نہیں ہے، کافر کی اور کم ایمان والے کی. تو ان کا حل یہ ہوتا ہے کہ وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے. تو کیا مصیبتیں پہنچی تو رونا بھی نہیں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ شرعی حد جو ہے اس سے پار ہو کر رونا یہاں پر مراد ہے. کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کسی کو مار لگا، کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کا مالی نقصان ہو گیا، تو فطری طور پر انسان کو دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ہو سکتا ہے وقتی طور پر رونا بھی آ جائے. وہ والا جزا فضا مراد یہاں نہیں ہے جو شریعت کے دائرے میں رہتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے گھر میں انتقال ہوا، 3 دن تک جو ہے شوق منانے کی اجازت ہے،
3 दिन سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے سوائے شوہر کے. شوہر کے لیے بیوی جو ہے سوگ منائے گی, تفصیل ہے, بیان کر دی گئی اس سے پہلے. اگر 3 دن سے زیادہ آپ سوگ منا رہے ہیں تو اب یہ رونا دھونا یہ شریعت کے خلاف ہے. اسی طرح جائز حد تک جو کر سکتے ہیں آپ وہ کریں. بالکل ایسا اپنے آپ کو ظاہر کرنا کہ گویا اللہ نے تم پر ظلم کر دیا, اللہ نے گویا ہم پر کیا کر دیا, ظلم کر دیا, اس طرح کا رونا دھونا یہ مراد ہے. یہاں پر شرعی حدود میں رہتے ہوئے رونا مراد نہیں ہے. تو جب انسان کو برائی پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے, رونے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ, اور جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے, یعنی جب اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو درست کرتے ہیں, اس کو کچھ مالی اعتبار سے وسعت دے دیتے ہیں, تو اللہ نے مال دیا سمجھ کر خرچ نہیں کرتا بلکہ روک کر رکھتا ہے. تو یہ انسان کا مزاج ہے, کافر انسان کا مزاج ہے, اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. اس مزاج سے مستثنا ہے کون؟ الا المصلین, مگر وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ استثناء کر رہے ہیں کہ یہ جو انسان کا مزاج بتایا گیا یہ ایمان والے, پکے ایمان والوں کا ایسا مزاج نہیں ہے, کیونکہ جب وہ اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہمارے استاذ محترم سبق میں مثال دیتے تھے کہ اگر کسی گلاس میں پانی بھر کر رکھا جائے اور یوں ہی باہر رکھا جائے گلاس کو, تو تھوڑا سا اگر گلاس کو دھکا لگے گا تو تھوڑا پانی گرے گا, زور کا دھکا لگے گا تو پورا ہی پانی کیا ہو جائے گا, گر جائے گا. لیکن اسی گلاس کو فریزر میں آپ رکھ دیے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے, پھر اس کو اگر آپ باہر رکھتے ہیں تو اس میں کا جو پانی ہے وہ برف بن چکا. اب برف بننے کے بعد تھوڑا دھکا دو, پورا دھکا دے کے گلاس کو نیچے گرا دو, اس میں سے پانی گرتا ہے؟ نہیں گرتا. حالانکہ پانی اس میں بھی ہے, پہلے والی گلاس میں بھی پانی ہی تھا, مگر فرق کیا ہوا, ایک کو ماحول ملا ایک کو ماحول نہیں ملا. ایک کو ماحول ملا, کچھ دیر تک ٹھنڈے ماحول میں وہ رہا, تو جس کی وجہ سے اس کا وہ جو پانی تھا وہ جم گیا, مضبوط ہو گیا. اب تھوڑی بہت جو تکلیف سے, تھوڑے بہت دھکے سے وہ نہیں گرے گا. اس کے برخلاف وہ پانی جس کو ماحول نہیں ملا, تو وہ پانی کیا ہوتا ہے, جتنا دھکا زور کا لگے گا اتنا پانی کیا ہو جائے گا, اس کا گر جائے گا. اسی لیے مسجد کے ماحول میں رکھا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ. جماعتوں کی جو چلن ہے یہ بھی اس مقصد سے ہے کہ آدمی اگر 40 دن تک ایک ماحول میں رہتا ہے تو اس کو ایک ماحول ملنے کی وجہ سے جو تکلیفوں پر پہلے بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتا تھا, اب وہ پریشانی اس کو نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی جو ہے اللہ کے لیے اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی میں اور میری نعمتیں, میری اولاد, میری ساری چیزیں وہ اللہ ہی کی ہیں. اللہ نے دیا, اللہ نے لے لیا, تو اس لیے زیادہ ناشکری نہیں کرتا. تو یہ ایمان والے کا مزاج ہے جو حلوع یعنی بے صبرا نہیں بنتا. تو الا المصلین, اللہ فرماتے ہیں کہ عام انسانوں کا مزاج تو ایسا ہے, الا مگر, المصلین وہ نماز پڑھنے والے, الذین هم علی صلاتهم دائمون جو اپنی نماز پر پابندی کرنے والے ہیں, جو اپنی نمازوں پر پابندی کرنے والے ہیں. تو یہاں اللہ یہ نہیں فرمائے کہ صرف وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں, نہیں فرمایا. کیوں؟ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ٹھاٹ کے 8 کے 360 کے, یعنی جنازے کی نماز یا تو جمعے کی نماز 360 کی یعنی عید کی نماز, تو ٹھاٹ کے 8 کے 360 کے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو ان کی نماز سے کوئی ظاہری فائدہ محسوس نہیں ہوتا. اور ایسے لوگ باقاعدہ کہتے ہیں کیا فائدہ نماز پڑھ کے, کیا فائدہ نماز پڑھ کے, کوئی مصیبت ہماری کم نہیں ہو رہی, دن بدن پریشانیاں آتی ہی جا رہی. تو اے بھائی نماز کو جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اس طریقے سے پڑھو. نماز میں کمی نہیں ہے, تمہارے اندر کمی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اشرف الجواب کے اندر ایک بہترین مثال لکھے ہیں کہ بلیٹ جو گن کے اندر رکھ کر فائر کی جاتی ہے, اس بلیٹ کو گن میں اگر رکھ کر فائر کیا جائے تو ہاتھی جیسے موٹے جانور کو بھی چیر کر نکل جاتی ہے بلیٹ. لیکن اگر اسی کو کوئی ہاتھ سے پھینک کر مارے تو پرندہ بھی نہیں مرتا, غلیل میں رکھ کر مارے تو زخمی ہو سکتا ہے, اس سے آگے نہیں. تو کیا اس میں بلیٹ کا جو ہے نقصان ہے, بلیٹ کی غلطی ہے؟ نہیں, پھینکنے کی قوت میں کمی ہے. اس بلیٹ کو جس طاقت سے آپ پھینکیں گے اتنی طاقت سے وہ جو ہے
آگے بڑھے گی. تو نماز بھی ایسی ہے جس درجہ اخلاص کے ساتھ، جس درجہ دل لگا کر آپ پڑھیں گے اس درجہ نماز کے اندر جان آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مصیبتوں کو آسان کریں گے. اور اگر اللہ نے دنیا میں مصیبتیں مقدر میں رکھی ہیں تو آدمی کو صبر کی توفیق عطا فرمائیں گے. تو یہ الا المصلین، مگر وہ نماز پڑھنے والے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز پر پابندی کرنے والے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نماز پسند تھی جس نماز پر پابندی کی جاتی ہے. بغیر پابندی کے کبھی موقع مل لیا پڑھ لیے، کبھی موقع نہیں ملا نہیں پڑھے، ایسی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی. فرائض کو تو بہرحال پڑھنا ہی پڑھنا ہے. نفل نمازیں ایک بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو نمازوں میں، نفل نمازوں میں بھی پابندی کرنا ہے. ایسا نہیں کہ نفل نمازیں جوش میں آئے تو 12 رکعتیں پڑھ دیے تہجد کی، اب گھر جانے کے بعد 2 رکعت بھی نہیں پڑھ رہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. آپ پڑھیے، جتنے کام پر آپ پابندی کر سکتے ہیں ضرور کیجیے. نفل اعمال کے اندر فرائض اور واجبات میں تو کوئی رعایت نہیں، وہ تو پورا کرنا ہی ہے. فرائض اور واجبات کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز وہ ہے جس پر پابندی کی جائے، مداومت اختیار کی جائے. تو یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر پابندی کرنے والے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، ایسی ہی نمازوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے جڑے ہوئے ہیں. یہ جو آگے آیتیں آ رہی ہیں، اس طرح کی آیتیں 18ویں پارے میں بھی آئی ہیں. سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرما رہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز کو خشوع سے ادا کرتے ہیں. یہاں جو باتیں بتائی گئیں تقریباً وہی باتیں وہاں پر بھی بتائی گئیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک لفظ استعمال کریں فلاح، قد افلح، کامیاب ہو گئے. حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد جس سے ہر مراد پوری ہو جائے. اس کامیابی کو کہتے ہیں جس سے ہر مراد پوری ہو جائے، بر وقت پوری ہو جائے، بر وقت پوری ہو جائے اور ہر مراد پوری ہو جائے. اس کو کہتے ہیں فلاح. مؤذن کہتا ہے نا نماز اذان میں حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. یعنی ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی کا کوئی سوال نہیں. دنیا میں اگر کسی آدمی کو 7 ملکوں کی بھی حکومت مل جائے، 7 جو ہے بڑے بڑے کچھ بھی عہدے اس کو مل جائیں، لیکن اس کو فلاح نہیں کہتے. کیوں؟ جس کو بڑی سے بڑی سیٹ مل گئی، بڑا سا بڑا عہدہ مل گیا، تو 5 سال کے بعد پھر اس کے دل میں ڈر لگا رہتا ہے کہ اگلی مرتبہ پتہ نہیں مجھے یہ ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں کون مجھ سے میرا عہدہ چھین لے گا. تو وہ کامیابی، اس کو کامیابی نہیں کہتے جس کے چھین جانے کا ڈر ہو. اور کامیابی سے مراد کون سی ہے؟ جس کے چھیننے کا کوئی ڈر نہ ہو، جس میں ہر مراد انسان کی پوری کی جا سکتی ہو. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کامیابی کا، وہ کس طرح کی نماز پر ہے؟ اس نماز پر جو خشوع خضوع کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ پڑھی جائے. الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک متعین حصہ ہے، وہ لوگ جن کے مالوں میں متعین حصہ ہے. للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے بھی نہ مانگنے والے کے لیے بھی، مانگنے والے کے لیے بھی اور نہ مانگنے والے کے لیے. یہ کامل ایمان والے کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. کامل ایمان والا کون ہے؟ جو نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے. اور دوسری خوبی کیا بیان کی جا رہی ہے؟ کہ جن کے مالوں میں متعین حصہ ہے. پہلے والی نماز سے مراد بدنی عبادتیں ہیں، اور یہاں پر مال سے مراد مال سے ادا کی جانے والی ساری عبادتیں مراد ہیں. بدن کی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت کون سی ہے؟ نماز. اور مال سے ادا کی جانے والی ساری عبادتوں میں سب سے افضل زکوٰۃ ہے. تو ان 2 بنیادی عبادتوں کو اللہ بیان کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی 2 کام کر لیے، حج چھوڑ دیے، روزہ چھوڑ دیے تو بھی کامیاب ہو گیا آدمی، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ جہاں اصول بیان کیے جاتے ہیں وہاں پر بنیادی باتوں کو بتایا جاتا ہے، ہر جزیے کو بیان نہیں کیا جاتا. تو مالی عبادتوں میں جو اہم عبادت ہے اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے، کامیاب ایمان والے کون ہیں؟ جن کے مالوں میں متعین حصہ ہے، مانگنے والوں کے لیے بھی نہ مانگنے والوں کے لیے بھی. یعنی وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بر وقت زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. جو مانگتا ہے گھر کے پاس آ کر فقیر، اس کو بھی دے دیتے ہیں. اور جو مانگتا نہیں ہے لیکن مستحق ہے، اس کی تجارت صحیح نہیں چل رہی ہے، پریشان ہے،
تو اب مانگنے سے ڈرتا ہے، ایسے آدمی تک بھی جا کر اپنا پیسہ پہنچاتے ہیں. ایسی جو ہے خرچ کرنے والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہاں ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن کریم میں جہاں بھی زکوٰۃ کا ذکر کیے ہیں، خرچ کرنے کا ذکر کیے ہیں، وہاں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مالداروں تم دو، تم خرچ کرو. غریبوں سے اللہ یہ نہیں کہتے کہ تم جا کر اپنا حق لو. غریبوں سے اللہ نہیں کہے کہ تم جا کر مالداروں سے اپنا زکوٰۃ کا پیسہ لو، یہ نہیں فرمایا. بلکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ لوگ جن کے مالوں میں حصہ متعین ہے، کس کے لیے؟ جو مانگتا ہے اس کے لیے بھی، اور جو نہیں مانگتا اس کے لیے بھی. تو مطلب یہ کہ آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. وہ مانگے یا نہ مانگے، آپ کی ذمہ داری، آپ کو جا کر کیا کرنا ہے؟ اس کو ادا کرنا ہے، مستحق تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. تو للسائل والمحروم، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والے کو اپنے مال کا ایک حصہ متعین کر دینا چاہیے. ایک حصہ جو شریعت نے متعین کیا. کیا متعین کیا؟ 40% حصہ. اگر آپ کے پاس 40,000 روپے ہیں، آپ پر کوئی قرضہ نہیں ہے، ساری ضرورتوں سے بچ کر اگر مثلا 40,000 روپے ہیں تو اس میں سے 1,000 روپے زکوٰۃ واجب ہے. 1 لاکھ میں 2,500 روپے واجب ہے. تو اس طریقے سے پورے مال کا 40واں حصہ یہ تو دینا ہی دینا ہے، زکوٰۃ تو دینا ہی ہے. اس کے علاوہ ماں باپ اگر بوڑھے ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی بیٹے پر ہے. اسی طرح وہ رشتہ دار جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، جن کا خرچ نہیں چل سکتا، ان کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے. تو ان سب کے لیے حصہ کیا کرنا ہے؟ آدمی کو متعین کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ دیا تو خرچ کریں گے، اور اللہ فرماتے ہیں تم خرچ کرو میں تم کو دوں گا، تم خرچ کرو میں تم کو دوں گا. اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ دیا تو خرچ کریں گے. سمجھے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے اندر ایسی عجیب برکت رکھے ہیں کہ آدمی کی روزی میں اگر تھوڑی سی تنگی ہو لیکن وہ وقت پر زکوٰۃ ادا کرے، وقت پر لوگوں کا حق ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس مال کی برکت سے اس کی ساری تنگیوں کو دور کر دیتے ہیں. اور اگر آدمی ایسا نہیں کرتا تو اس مال میں بے برکتی پیدا فرماتے ہیں. چنانچہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو اس زکوٰۃ کا جو مال ہے 40%، 40,000 روپے میں سے 1,000 اگر غریب کو نہیں دیے تو 1,000 باقی 40,000 کو بھی برباد کر دیتا ہے، اس سے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے وقت پر زکوٰۃ نکالنا بھی ضروری ہے. تو یہ ابتدائی زمانے میں اترنے والی، مکے کے آخری دور میں اترنے والی صورت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا حکم مکے کے دور میں آ چکا تھا، اس کی تفصیلات مدینے کے اندر نازل ہوئی. زکوٰۃ کا حکم تو مکے کے ابتدائی دور میں ہی آ چکا تھا، لیکن اس کی جو تفصیلات ہیں وہ تفصیلات جو ہیں بعد میں مدنی دور کے اندر آئی ہیں. تو مانگنے والے کے لیے بھی اور محروم یعنی جو نہیں مانگتا اس کے لیے بھی دونوں کو دینا ہے. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لگتے نہیں ہیں کہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان سے ناواقف آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کسی سے سوال نہیں کر رہے ہیں، شاید ان کو ضرورت نہیں ہے، ایسا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں تک بھی مال پہنچانا یہ ان کی ایمان والوں کی صفت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو بھی کیا کرنا ہے؟ اپنی آمدنی میں سے، چاہے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو یا نہ ہو، تھوڑا سا حصہ متعین کر لیں. زکوٰۃ تو دینا ہی ہے، اس کے علاوہ تھوڑا سا حصہ متعین کر لیں. اسے لازمی طور پر اپنی کمائی کا 1% حصہ کم از کم زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے علاوہ 1% حصہ کم از کم ہم نکالیں گے. اس سے انشاءاللہ مال میں برکت آئے گی. تیسری چیز اللہ فرما رہے ہیں والذین یصدقون بیوم الدین، ایمان والے کون ہیں؟ جو بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. بدلے کا دن یعنی قیامت کا دن، ججمنٹ کا جو دن ہے، اس دن کی کیا کرتے ہیں؟ تصدیق کرتے ہیں، یعنی اس کو دل سے مانتے ہیں. قیامت کے دن کو جو مانے گا وہ دنیا کی زندگی بھی صحیح ڈھنگ سے گزارے گا. جسے یہ فکر ہو کہ میرے ہر عمل کو دیکھا جا رہا ہے، میرا ہر عمل لکھا جا رہا ہے اور ان سب اعمال کا مجھے حساب دینا ہے، تو وہ غلطی نہیں کرے گا. تو قیامت کے دن کی تصدیق آدمی کرتا ہے تو یہ گویا کہ اپنے اعمال کو آدمی اچھی طرح سے ادا کرتا ہے. والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں؟ بدلے کے دن کی یعنی قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، یہ جو آگے صفات بیان کر رہے ہیں کس کی بیان کر رہے ہیں؟ شروع میں اللہ تعالیٰ کیا بتائیں کہ
کہ انسان بے صبرا بنا کر پیدا کیا گیا, بے ہمت بنا کر پیدا کیا گیا, مگر یہ لوگ, بلکہ اللہ تعالیٰ کچھ خوبیوں کو بیان کر رہے ہیں. تو مطلب کیا ہے, یہ جو خوبیاں والے ہیں, نماز کو پابندی سے پڑھنے والے, زکات دینے والے, اور آگے جو صفات آ رہے ہیں, یہ لوگ کیا نہیں ہے, بے صبرے اور بے ہمت نہیں ہے. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نماز پڑھنے والا, زکات دینے والا, وہ بے صبرا نہیں ہے بول رہے ہیں اللہ. کیا تعلق ہے اس کا؟ تو علماء فرماتے ہیں کیونکہ عبادت کرنے میں, وہ بھی پابندی سے عبادت کرنے میں دل پر ایک مشقت پڑتی ہے. پابندی سے عبادت کرنے میں دل پر ایک قسم کی مشقت پڑتی ہے. آدمی اپنا پیسہ دے دے رہا دوسروں کو, اور سارے کام چھوڑ کر مسجد میں اذان ہو جائے, ہر وقت آنا, پابندی کے ساتھ آنا, اذان کا وقت ہو گیا فوراً آ جانا, بہت مرتبہ کر لے گا, 100 میں جو ہے 90 مرتبہ کر لے گا, 10 مرتبہ تو آدمی کو ایسا کام آ جاتا جس میں آدمی ذرا یہ سوچتا کہ بھئی بعد میں جائیں گے, ایسا کبھی نہ کبھی اس کے دل پر بوجھ پڑتا ہے, تو بے صبرا نہیں بنتا. وقتی مصیبت سے کیا نہیں ہوتا, بے صبرا نہیں بنتا, نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہے. مالی حالات آ گئے, اس رمضان میں خود اپنی اولاد کے لیے کپڑا سلانا مشکل ہے, خود اپنے لیے جو ہے چپل خریدنا مشکل ہے, لیکن زکات واجب ہو گئی ہے رمضان میں زکات مثلا کسی کی واجب ہو گئی ہے, تو اب وہ یہ سوچے کہ بھئی میں اپنے ذاتی طور پر خرچ کروں نہ کروں, اللہ کا حکم آیا ہے دے دوں. تو اپنی ضرورتوں کو رکھتے ہوئے بھی کوئی زکات ادا کرتا ہے تو یہ بے صبرا نہیں ہے, یہ صبر والا ہے. کیونکہ صبر کس کو بولتے ہیں؟ روکنا. الصبر الحبس, صبر کہتے ہیں روکنے کو, اپنے آپ کو روکنا, کنٹرول کرنا اپنے آپ کو. تو کبھی کبھی دل میں وسوسہ آتا ہے کہ نماز کو نہ جاؤں, دل میں وسوسہ آتا ہے کہ زکات نہ دوں, پھر بھی اس وسوسے پر کنٹرول کر کے نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے, زکات کو وقت پر ادا کرتا ہے, تو یہ اپنے اوپر صبر رکھنے والا, کنٹرول رکھنے والا ہے, یہ ہمت والا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بے ہمت لوگوں سے ان کو الگ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ, یہ جو کام کرنے والے ہیں, یہ بے ہمت نہیں ہے. تیسری خوبی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. بے صبرے لوگ کون نہیں ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں, جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. اللہ کے عذاب سے کبھی بھی آدمی کو مطمئن نہیں رہنا چاہیے. بہت مرتبہ ہم نے دیکھا کہ حالات بالکل موافق رہتے ہیں, اچانک سے جو ہے آدمی کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے. بالکل صحیح سلامت گھر سے جا رہا تھا, اچانک سے کوئی مصیبت آ گئی, آدمی عذاب کے اندر گرفتار ہو گیا. تو اللہ کے عذاب سے مطمئن نہیں رہنا چاہیے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وهم یلعبون اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وهم نائمون. کیا قریے والے یہ سمجھتے ہیں کہ رات کے وقت میں یا چاشت کے وقت میں ان کو عذاب نہیں آئے گا؟ نہیں, اللہ کے عذاب کے لیے نہ رات طے ہے نہ دن طے ہے. اللہ دن کے دن اجالے میں بھی عذاب لا سکتے ہیں, رات کے اندھیرے میں بھی عذاب لا سکتے ہیں, جو ہے رحمت کی شکل میں بھی عذاب لا سکتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر سخت گرمی آئی, سخت گرمی کی وجہ سے پوری قوم پریشان تھی. اس کے بعد بادل, پورے گاؤں پر جو ہے بادل چھا گئے, ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی, پوری قوم جو ہے گرمی سے بیزار ہو چکی تھی, پریشان ہو چکی تھی. پورے کے پورے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اس ٹھنڈے بادل کی ہواؤں سے فائدہ اٹھا رہے تھے. اچانک سے بادل پھٹا, آگ برسی, سب کے سب ختم ہو گئے. کس کو پتا تھا کہ اس ٹھنڈی ہوا والے بادل میں اللہ نے آگ چھپا کر رکھی ہے؟ جو بادل پانی برساتا ہے اللہ نے اس کے اندر کیا چھپا کر رکھا تھا؟ آگ کو چھپا کر رکھا تھا. تو اس لیے اللہ کے عذاب سے کبھی مطمئن نہیں ہونا. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے. ان عذاب ربهم غیر مأمون, یقیناً ان کے رب کا عذاب یہ اطمینان کے قابل نہیں ہے. اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو کر بیٹھ جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے. والذین هم لفروجهم حافظون, اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہ لوگ کس کو بیان کر رہے ہیں؟ بے صبرے کون نہیں ہے اس کو بیان کیا جا رہا. نماز پڑھنے والے بے صبرے نہیں ہے پابندی سے, زکات دینے والے بے صبرے نہیں ہے, اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے. جب آدمی اللہ کے عذاب سے ڈرے گا تو گناہوں سے بچے گا, اور گناہوں سے بچنے میں آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے, تو یہ بے صبرا کیسا ہوا؟ تو بے صبرے یہ نہیں ہے. اسی طرح بے صبرے کون نہیں ہے؟ والذین هم لفروجهم حافظون, اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.
جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیے جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی بدن کی کچھ ضرورتیں ہیں, کھانے کی ضرورت ہے, پینے کی ضرورت ہے. بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے روتا ہے, دودھ پینے کی اس کو ضرورت پڑتی ہے, کچھ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. آدمی کھائے پیے بغیر نہیں رہتا. انسان کو نیند بھی آتی ہے, نیند بھی انسان کا بدنی تقاضا ہے. اسی طرح اپنی خواہشات کو مکمل کرنا یہ بھی ایک فطری تقاضا ہے. یہ اللہ نے انسان کے اندر خود رکھا ہے, کیونکہ اسی سے انسانوں کی ترقی ہوگی, انسانوں کی نسل پھیلے گی. تو یہ چیز فی نفسی غلط نہیں ہے. انسان کے مزاج میں جو شہوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے یہ فی نفسی غلط نہیں ہے, یہ انسان کے مزاج کا ایک تقاضا ہے, بدن کا تقاضا ہے. جیسے نیند ایک تقاضا ہے, کھانا ایک تقاضا ہے, پینا ایک تقاضا ہے, اسی طرح سے اپنی ضرورت کو بدنی پورا کرنا بھی ایک تقاضا ہے. فرق کیا ہے؟ اس تقاضے کو جائز جگہ پر پورا کیا جائے, ناجائز جگہ پر پورا نہ کیا جائے. یہ بات تو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے. کھانا ایک تقاضا ہے, کھانے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے تو کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں ہے. پینے کا تقاضا آ گیا تو نہ شراب کی تمیز کر رہا نہ پانی کی تمیز کر رہا ہے, آدمی سب کو پی جا رہا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں ہے. تو کھانے پینے کے اندر بھی دیگر جسمانی ضرورتوں میں بھی آدمی کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ حلال اور حرام کی تمیز کرنی پڑتی ہے. انسان دنیا کے اندر خاص طور پر مسلمان آزاد نہیں پیدا کیا گیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد نہیں بنایا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرتے وقت میں ہی اپنا غلام اور اپنا بندہ بنا کر پیدا کیا. ہم منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں, رحمانی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں. آج جو مغربی کلچر ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے, یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ بھئی ہماری زندگی, میرا بدن میری مرضی, میرا مال میری مرضی, میں جیسے چاہے کر لوں, آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ ایسا لوگوں کا ذہن جو ہے تیار کیا جا رہا ہے, جبکہ یہ اسلامی نظریے کے خلاف ہے. ہم کسی وقت بھی آزاد نہیں ہیں, ہر وقت اللہ کے غلام ہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت موت تک جو ہے ہمارے اوپر واجب ہے. تو لہٰذا وہ جو بدنی شہوت ہے اس کو فی نفسی وہ بدنی شہوت غلط نہیں ہے, لیکن اس کو پورا کرنے کا اس کو خرچ کرنے کی جگہ صحیح ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں الا علی ازواجہم, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی شادی ہی نہ کرے, آدمی کبھی اپنی بدنی ضرورت کو پورا ہی نہ کرے, بالکل زندگی بھر کنوارا ہی رہے. جیسا کہ بعض مذہبوں کے اندر کیا بولتے ہیں اس کو سنیاس لینا بولتے ہیں, سنیاس لے لیتے ہیں کہ آدمی بڑا ہو گیا, جوان بھی ہو گیا, لیکن شادی نہیں کر رہا. شادی سے اپنے آپ کو روک کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں. اسلام کے اندر اس کو عبادت نہیں کہا گیا, بلکہ اسلام میں نکاح کرنے کو عبادت کہا گیا. چنانچہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, اگر کوئی آدمی ضرورت پر نکاح کر رہا ہے اور ایک آدمی ضرورت کے باوجود نفل نماز میں مصروف ہے, تو کون افضل ہے؟ نکاح کرنے والا افضل ہے. جس کو نکاح کی ضرورت ہے پھر بھی وہ نکاح نہیں کر رہا ہے, نفل عبادت میں لگا ہوا ہے, اور ایک وہ آدمی جس کو نکاح کی ضرورت ہے وہ نکاح کر رہا ہے, تو بظاہر تو ایسا دکھ رہا ہے کہ اپنی خواہشات کو پوری کر رہا اور یہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں نکاح کرنے والا افضل ہے اس سے جو نکاح کی ضرورت ہونے کے باوجود بھی نکاح نہ کرے. تو اس لیے آگے اللہ فرما رہے ہیں اپنی ضرورت کو پورا کرنے والے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پوری طرح سے اپنی ضرورت کو روکے رکھیں, الا علی ازواجہم, مگر اپنی بیویوں پر, او ما ملکت ایمانہم, یا ان پر جو جن کے ان کے ہاتھ دائیں ہاتھ مالک ہوئے, یعنی اپنی باندیوں پر, فإنہم غیر ملومین, کیونکہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بدنی ضرورت پوری کرتا اپنی بیوی کے ساتھ تو اس پر غلطی نہیں ہے, کوئی غلط کام نہیں ہے, اس پر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی. اسی طرح آج سے پہلا زمانہ جو تھا غلام اور باندیوں کا زمانہ تھا, اب تو کہیں غلام اور باندیوں کا زمانہ نہیں ہے. تو اگر وہ زمانہ دوبارہ لوٹ کر آئے اور کوئی آدمی اپنی مسلمان باندی سے جو صحبت کرنا چاہے بغیر نکاح کے بھی, تو اس کو صحبت کرنے کی اجازت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی حضرت ماریہ قبطیہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صحبت کرتے تھے, ان سے ایک اولاد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. تو باندی سے جو ہے صحبت کرنے کی اجازت ہے اور اپنی بیوی سے صحبت کرنے کی اجازت ہے. اگر اس جائز جگہ پر کوئی آدمی اپنی خواہش کو خرچ کرتا ہے فإنہم غیر ملومین, تو یہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو کوئی اس کے علاوہ تلاش کرے تو وہ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں. جو کوئی اس کے علاوہ تلاش کرے تو وہ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں. یعنی کوئی اگر اپنی بیوی سے ہٹ کر، باندیوں کا تو زمانہ نہیں رہا، اب تو اپنی ضرورت کو پوری کرنے کا ایک ہی مصرف ہے اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے اپنی جو ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ شریعت کے دائرے سے نکلنے والا ہے، اسلام کے دائرے سے باہر جانے والا ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. اچھا، یہ جو اوپر بات بتائی گئی ہے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک تو یہ آدمی زنا کر لے وہ حرام ہے، اور زنا سے پہلے کی چیزیں بھی حرام ہیں. جو ہے ناجائز نظر، ناجائز چھونا، یہ سب حرام ہے، یہ سب جو ہے حرام ہے. لیکن اللہ معاف فرمائے، آج کا کلچر خاص طور پر کو ایجوکیشن جو کالجوں کے اندر چلتا ہے، کالج تو چھوڑیے، اسکولوں کے اندر تک آج یہ بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. اگر کہیں نرسری میں ایل کے جی یو کے جی کے اندر 40 بچے ہیں، 20 لڑکے ہیں اور 20 لڑکیاں ہیں، تو لڑکوں کو ایک طرف لڑکیوں کو ایک طرف کھڑا کر کے لڑکی سے کہا جاتا ہے کہ ان 20 لڑکوں میں تجھے کون پسند ہے، اس کا ہاتھ پکڑ، اس کو اپنے بازو میں بٹھا. بچپن سے ہی ایل کے جی یو کے جی کے زمانے سے ہی بچوں کو غلط چیزوں پر ڈالا جا رہا ہے، ان کو فاحشہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ان کو باقاعدہ ٹیچر یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ بھئی کیا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ ارے عجیب انسان ہو تم. اس طرح کا گویا آج کے زمانے میں کوئی بچہ یا کوئی بچی اس کے بغیر ہے تو اس کو دقیانوسی خیال والا، پرانے خیال والا سمجھتے ہیں، جبکہ یہی اصل چیز تھی. لیکن اس کو اس درجہ بے حیائی کو اس درجہ عام کر دیا گیا، غلط کام کا اتنا رواج دے دیا گیا کہ وہی غلط کام صحیح دکھنے لگا، غلط کام ہی کیا ہو صحیح دکھنے لگا ہے. تو اس لیے جس طرح زنا سے بچنا ہے، زنا سے پہلے کی جو چیزیں ہیں ان سے بھی بچنا، اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. بعض مسائل اتنے نازک ہیں ہمارے فقہ حنفی کے اندر، زنا تو دور، اگر کوئی اپنی ساس کو شہوت سے چھو بھی لیا تو بیوی زندگی بھر حرام ہو گئی. اب کوئی قاضی، کوئی مفتی بیوی کو حلال نہیں کر سکتا، کوئی قاضی، کوئی مفتی بیوی کو حلال نہیں کر سکتا. بہت ساری جو ہے ساسیں ایسی ہوتی ہیں داماد کے ساتھ ایسا بیٹھ کر گاڑی پہ جا رہی ہیں جیسے کہ گویا بیٹا ہے وہ، اور ساس ہے 45-40 سال کی، بچی ہے 20 سال کی، اور داماد ہے مثلا 30 سال کا. عام طور سے بچے کی عمر بڑی ہوتی ہے، بچی کی عمر چھوٹی ہے، تو بچی سے مثلا 5-10 سال کا یہ بڑا ہے اور ساس سے 10-15 سال کا چھوٹا ہے. یہ فرق کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں ہوتا عمر کا، تو ابھی بھی ساس تھوڑی سی جوان ہے. ایسی صورت میں اگر ساس کو بٹھا کر لے جا رہا ہے، کہیں دھکا مکی میں ساس کا بدن جو ہے داماد کو لگے اور اس سے داماد میں شہوت پیدا ہو جائے تو بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام، ہمیشہ کے لیے حرام. اپنی سالی کی بیٹی اور اپنی سالی کو کیا بولتے ہیں؟ سالی آدھی گھر والی، نعوذ باللہ. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا، وطی میں جمع کرنا، صحبت کے اندر جمع کرنا، یہ ناجائز ہے. اسی کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی سے شادی کر لے، اس کی بہن کو شہوت سے چھو لے، اس کی بہن کو جو ہے شہوت سے چھو لے، تو اب بھی بہن سے جو ہے نکاح کے اندر مسئلہ آ جائے گا. تو یہ بہت نازک مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے بیوی جو ہے نکاح سے نکل جائے گی. یہ طلاق کی طرح مسئلہ نہیں ہے. 3 طلاق بھی اگر آدمی دے دیا تو حلالہ کر کم از کم جو ہے واپس لے سکتا ہے. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں بے پردگی کی وجہ سے، شریعت کے حدود کو جو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے، اس میں نہ کوئی حلالہ چلے گا، نہ کوئی قاضی کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتے، ہمیشہ کے لیے زندگی سے چلی گئی. تو اس لیے زنا سے پہلے والے مقدمات سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں. کس کا بیان چل رہا ہے؟ جو بے ہمت نہیں ہے اس کو بیان کر رہے ہیں نا.
جو بے ہمت نہیں ہے اس کو تفصیل بیان کرتے یہ آدمی بے ہمت نہیں ہے. تو اب اللہ بتا رہے ہیں کہ بے ہمت کون نہیں ہے؟ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں، لحاظ کرنے والے ہیں. امانت کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں امانت کا مطلب کوئی ہمارے پاس پیسہ لا کر رکھا یا موبائل یا گاڑی لا کر رکھا تو اس کی حفاظت کرنا، یہ ایک عام مفہوم ہمارے ذہن میں ہے. امانت ذمہ داری کو بولتے ہیں. امانت ذمہ داری کو بولتے ہیں. جو بھی ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی وہ ہمارے لیے امانت ہے. امانتیں دو طرح کی ہیں. کچھ امانتیں وہ جو اللہ کو دینی ہے، حقوق اللہ، اور کچھ امانتیں وہ جو بندوں کو دینی ہے، حقوق العباد. اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، جو امانت ہمارے اوپر ہے، وہ کیا ہے کہ آدمی فرائض ادا کرے، حرام کاموں سے بچے. فرائض ادا کرے، حرام کاموں سے بچے. فرض کا ادا کرنا یہ امانت کو ادا کرنا ہے. حرام سے بچنا یہ بھی امانت کو ادا کرنا ہے. یہ کس کی امانت ہے؟ اللہ کی. امانت کیا مطلب؟ کیا ذمہ داری. اللہ نے ذمہ داری دی تھی ہم کو کہ 5 نمازیں فرض ہیں، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم اس کو ادا کرنا ضرور. تو ہم اگر ادا کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ کی امانت اللہ کو کیا کر رہے ہیں؟ لوٹا رہے ہیں. تو فرائض ادا کرنا، حرام سے بچنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت کو لوٹانا ہے. اور بندوں کی طرف سے امانت کا مطلب کیا ہے؟ بندوں کی طرف سے امانت یہ ہے کہ مثلا کسی نے آپ کے پاس کوئی مال رکھا ہو تو اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کے مال کو استعمال نہیں کرنا. امانت میں اور قرض میں فرق ہے. امانت اور قرض میں فرق ہے. جماعت کے امیر صاحب کے پاس اگر ساتھی مل کر پیسے جمع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ امیر صاحب یہ میری امانت ہے رکھو، تو اب امیر صاحب کے لیے ناجائز ہے کہ وہ ان پیسوں کو بدلیں. جو 100 کی نوٹ دیے تھے وہی دینا پڑے گا واپس. اپنی طرف سے 10 کی نوٹیں 10 دینا چاہے نہیں دے سکتے، 50 کی 2 نوٹ دینا چاہے نہیں دے سکتے. اس کو بولتے ہیں امانت. جو نوٹ دی گئی تھی وہی لوٹانا، یہ ہے امانت. اس کو آپ بالکل استعمال نہیں کر سکتے. تو اس اعتبار سے تو امانت کرنا بہت بھاری چیز ہے. ہاں واقعی بھاری چیز ہے، لیکن اس میں ایک سہولت ہے امانت میں. امانت اگر کسی کے پاس رکھی جائے، پوری اپنے مال کی جیسے حفاظت کرتا تھا اسی طریقے سے آدمی دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کر رہا. اپنا پیسہ اسی جیب میں رکھا تھا، ساتھیوں کا پیسہ بھی اسی جیب میں رکھا، اتفاق سے گم ہو گیا، پوری حفاظت کے باوجود گم ہو گیا، تو اب دینے کی ضرورت نہیں واپس. تو ایک فائدہ ہے، ایک نقصان ہے. اور قرض میں کیا ہوتا ہے؟ قرض کے اندر پیسہ متعین نہیں ہے. مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہاسٹل میں اپنے استاد، ذمہ دار استاد کے پاس پیسے لا کے جمع کر دیا، مدرسے کو آنے کے بعد 1500 روپے جمع کر دیا، تو اب امانت بول کر دے رہا تو مول صاحب کیا نہیں کر سکتے؟ ان پیسوں کو بدل نہیں سکتے، وہی پیسے اس کو لوٹانا پڑتا. لیکن اگر قرض کے طور پر دیا تو مول صاحب کیا کریں؟ وہ 500 کی نوٹ اپنے کمرے میں رکھے تھے، بچہ نیچے آ کر پوچھا مول صاحب 10 روپے ہونا بول کے، تب اوپر جا کے وہ 500 کی نوٹ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے جیب میں کی 10 روپے کی نوٹ دے دے کے بھی اس کی جو ہے ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں. تو یہ سہولت ہے کس میں؟ قرض میں. لیکن یہاں پر گم ہو گیا تو بھی دینا پڑتا. اب مول صاحب کے پاس بچہ پیسہ لا کے رکھا اور مول صاحب اپنے پیسوں کی جیسی حفاظت کرتے ویسی حفاظت کرے، پھر بھی چوری ہو گئے پیسے، تب یہ نہیں بول سکتے بیٹا میں جیسا پیسے حفاظت کرنا چاہتا تھا کرا لیکن گم ہو گیا، اب کیا کرنا نہیں چلتا، اب دینا پڑتا آپ کو. تو امانت اور قرض میں تھوڑا سا فرق ہے. تو بہرحال اگر کسی نے آپ کے پاس امانت میں مال رکھا ہو، کوئی چیز رکھی ہو، تو آپ ہرگز اس کو استعمال نہیں کر سکتے. موبائل رکھیں اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے، گاڑی رکھیں اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کریں گے تو خیانت شمار ہوگی. اسی طرح اگر کسی نے آپ سے یہ کہا ہو کہ یہ بات اپنے حد تک رکھنا، کسی اور کو مت بولنا، یہ بھی امانت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے کوئی بات کہے اور ادھر ادھر دیکھے، زبان سے تو نہیں بولا، زبان سے نہیں بولا کہ یہ بات کسی اور کو مت بولو، بلکہ زبان سے تو نہیں بولا، صرف کیا کرا؟ آپ کو اکیلے میں بلا کر کوئی بات بول رہا، ادھر ادھر دیکھ رہا کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا میری بات. ایسا سمجھ کر اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی بات بولتا ہے تو یہ آپ کے پاس اس کی امانت ہے، آپ کے پاس اس کی امانت ہے. اگر یہ بات آپ کسی اور کو بول دیں گے تو یہ خیانت ہے، اس پر باقاعدہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی. اور ایسا مومن وہ الا المصلین والے یعنی بے صبرہ نہیں ہے میں نہیں آئے گا، وہ بے صبرہ ہو جائے گا، حلوہ ہو جائے گا. سمجھ رہے؟
تو اللہ تعالیٰ فرمائے انسان تو بے صبرہ پیدا کیا گیا، مگر یہ صفات رکھنے والے بے صبرے نہیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی امانت کے طور پر بتائی گئی بات کو دوسرے تک پہنچا دیتا ہے تو پھر یہ بے صبرے لوگوں میں شمار ہوگا، کامل ایمان والوں میں شمار نہیں ہوگا، کامل ایمان والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ تو بات بھی امانت ہے، مال بھی امانت ہے، اللہ کا حق بھی امانت ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، امانتوں کے ساتھ اپنے وعدوں کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ ایک ہے وعدہ، ایک ہے معاہدہ۔ اگریمنٹ کرنا یہ دو طرف سے ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں معاہدہ۔ آپ مجھ سے کوئی وعدہ کر لیا، میں آپ سے کوئی وعدہ کر لیا، دونوں کی طرف سے اگریمنٹ ہوا، اس کو تو پورا کرنا لازمی ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں معاہدہ، جس میں دونوں طرف سے وعدہ ہوتا ہے۔ اور ایک ہے وعدہ۔ وعدہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک طرف سے کوئی بات، مثال کے طور پر استاد جو ہے بچے سے بولے کہ بیٹے اگر تم ایک بیٹھک میں پورا پارا سنا دو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں تم کو ایک چاکلیٹ دوں گا۔ تو اب بچہ پلٹ کر نہیں بولا اگر میں نہیں سنا تو میں بھی آپ کو یہ کروں گا، دو طرف سے وعدہ نہیں ہوا، ایک ہی طرف سے وعدہ ہوا، تو اس کو بولتے ہیں وعدہ۔ تو معاہدے کو تو پورا کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوگا۔ وعدے کو بھی شرعن اخلاقاً پورا کرنا ضروری ہے، دیانتاً اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ مطلب اللہ کے نزدیک کل قیامت کے دن اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی وعدہ کر لیا تھا میں یہ دوں گا تو اخلاقی فریضہ یہ ہے، شرعی فریضہ یہ ہے کہ وہ کرے، لیکن اگر نہیں کرتا ہے تو معاہدے کے برابر اس کا درجہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو وعدوں کو پورا کرے یہ کامل ایمان والا ہے۔ کسی سے وعدہ کر لیا تو اب اس کو پورا کرنا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ وعدے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ وعدہ جو انسان نے اللہ سے کیا، کیا وعدہ کیا کہ اے اللہ میں آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، آپ ہی کو سب کچھ مانوں گا۔ اگر آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو یہ وعدہ خلافی ہے۔ اور ایک وہ وعدہ ہے جو آدمی اپنے دوستوں سے کرتا ہے، رشتہ داروں سے کرتا ہے، بیوی سے کرتا ہے، تو یہ وعدہ اس کو بھی پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت مرتبہ ہم جھوٹے وعدے کرتے ہیں بچوں سے، جس کی وجہ سے بچوں میں ہماری بات کی قدر نہیں رہتی۔ جو بچوں کو جو ہے بہلانے پھسلانے کے واسطے تم اسکول کو جاؤ میں چاکلیٹ دلاتا ہوں، بولے بچہ آپ کی بات سن کے چلا گیا، آپ چاکلیٹ نہیں دلائے اس کو، تو آپ وعدہ پورا نہیں کرے، کامل ایمان والے نہیں ہے۔ ارے بچے سے وعدہ کرا تھا نا، وعدہ بچے سے کرے لیکن کرنے والا تو بچہ نہیں ہے نا۔ بچے سے وعدہ کرے لیکن کرنے والا بچہ ہے نہیں ہے، آپ تو بڑے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اپنے وعدے کو پورا کرنا۔ تو یہ اعلیٰ درجے کے اخلاق جو ہے بیان کیے جا رہے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور بے صبرے لوگ کون نہیں ہیں؟ وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر درست ہوتے ہیں، یعنی جب گواہی دینے کا موقع آئے تو درست گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں کوئی آدمی گواہ ہو، دیکھ لیا کسی معاملے کو ہوتے ہوئے، ظلم ہوتے ہوئے یا کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھ لیا، تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ گواہی کے لیے بلائے جانے سے پہلے تم جا کر گواہی دے دو، گواہی کے لیے بلائے جانے سے پہلے تم گواہی دے دو۔ اور اگر گواہی کے لیے بلایا گیا، مظلوم آپ کو بلا رہا ہے کہ بھائی یہ میرا گھر ہے نا، فلاں آدمی نے میرے اوپر گھر کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، آپ کو تو معلوم ہے آپ بچپن سے میرے پڑوسی ہیں، آئیے کورٹ کے اندر گواہی دیجئے، تو اب آدمی کیا سوچتا، خامخواہ کئی کو اپنے اوپر مصیبت ڈالنا، بول کے گواہی نہیں دیتا، تو یہ کامل ایمان والے کی علامت نہیں ہے۔ گواہی کے لیے اگر آپ کو بلایا جائے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے گواہی کے لیے اگر کسی کو بلائے تو برابر گواہی دینی ہے، جھوٹی گواہی نہیں دینا ہے۔ گواہی کے اندر ہی ووٹ بھی داخل ہے۔ آپ لوگ سنے ہوں گے جمعے کے بیانات میں کہ ووٹ جو ہم ڈالتے ہیں تو وہ بھی ایک قسم کی کیا ہے؟ گواہی ہے۔ گویا ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ جس آدمی کو میں ووٹ ڈال رہا ہوں وہ پوری جو ہے قوم کے حق میں اچھا ہے، یہ اچھے کام کرے گا، بلکہ گویا آپ کیا کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے حق کو گواہی دے رہے ہیں اس کے حق میں۔ اگر کسی پارٹی کے بارے میں یا کسی امیدوار کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ دشمن سے ہاتھ ملایا ہوا ہے اور یہ دشمن ہے، پھر بھی آپ اس کو ووٹ ڈال رہے ہیں اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے، اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے، تو آپ مجرم ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی گواہیوں کو درست ادا کرتے ہیں، یہ کیونکہ گواہی کو دینا اور صحیح گواہی دینا یہ بھی ایک دل گردے کی بات ہے۔ بے صبر آدمی ایسا نہیں کر سکتا، صبر والا ہی آدمی ایسا کر سکتا ہے۔
اور آخر میں اللہ فرما رہے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون. بے ہمت اور بے صبرے لوگ کون نہیں ہیں؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں. پہلی صفت بھی یہی بیان کی گئی تھی، آخری صفت بھی نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو جو بے صبرے نہیں ہیں اس میں سے پہلی خوبی کیا بیان کی گئی تھی؟ جو نماز کو دوام کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اور آخر میں فرما رہے جو نماز کو واجبات اور سنن کی رعایت کرتے ادا کرتے ہیں. تو ایک تو نماز کو پابندی سے پڑھنا ہے، اور جو پابندی سے نماز پڑھ رہے اس میں فرائض بھی پورے ادا ہونا ہے، واجبات بھی پورے ادا ہونا ہے، سنن، آداب، مستحبات، ساری چیزوں کو ادا کر کے نماز پڑھنا. یہ ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو نماز کا حق ادا کر کے نماز کو پڑھتے ہیں. تو شروع میں بھی نماز بیان کی گئی، آخر میں بھی نماز بیان کی گئی. اس سے معلوم ہوتی ہے نماز کی اہمیت. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین. جو نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، جو نماز کو گرا دیا اس نے گویا پورا دین کیا کر دیا؟ گرا دیا. تو اس لیے نماز کی حفاظت کرنی ہے، نماز کی خیال کرنا ہے. اب اس میں ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ نماز میں فرائض کیا ہیں. نماز کی اتنی باریکیاں ہوتی ہیں کہ بعض مرتبہ ہماری ان مسائل کی واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ہماری ساری نمازیں جو ہے بیکار چلی جاتی ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے مثلا تکبیر ہم بولتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بارے میں 13 آداب لکھے ہوئے ہیں اللہ اکبر بولنے کے بارے میں. اس کے اندر 13 جو ہے چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. اس میں سے کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پر اللہ اکبر ایسا مکمل صاف الفاظ میں بولیں گے تو نماز شروع ہوگی. اگر کوئی آدمی ایسا نہیں بولا، اللہ اکبر بولا، الف کو کھینچ دیا، تو اس کا مطلب ہے اللہ بڑا نہیں ہے. اللہ اکبر کا مطلب ہے کیا اللہ بڑا ہے؟ یعنی انکار کے ساتھ سوال کر رہے ہیں. تو گویا مطلب کیا ہوا؟ اللہ بڑے نہیں ہے. اگر کوئی اللہ اکبر بول کر تکبیر باندھا، نماز ہی نہیں شروع ہوئی، نماز ہی نہیں شروع ہوئی. اب چاہے کتنا بھی دل لگا کے نماز پڑھ لے، کتنا بھی رولے دھولے، نماز ہی نہیں ہوئی. ٹرین میں بیٹھیں گے تو سفر شروع ہوگا نا. ٹرین میں بیٹھے ہی نہیں ہے، تھوڑا سامان ساتھ میں رکھ لیں. میں تو تیاری کے ساتھ آیا، تیاری کے ساتھ آیا تو سفر نہیں ہوتا. ٹرین میں بیٹھنا بھی ضروری ہے. تو تکبیر سے ہی نماز شروع ہوتی ہے. گاڑی کی چابی ڈالیں گے، گاڑی آن کریں گے تو ہی گاڑی آن ہوگی. چابی ڈالے ہی نہیں، آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہے نماز. اسی طرح اگر کوئی اللہ اکبر کھینچ کر بول دیا، اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبر، با کو کھینچ دیا. اکبار کے بارے میں شرح وقایہ کتاب ہے، اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے اکبار شیطان کے بچے کو بولتے ہیں. اکبر کے معنی سب سے بڑا، اکبار کے معنی شیطان کا بچہ، نعوذ باللہ. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے اللہ اکبر تو ترجمہ اس کا یہ ہوا اللہ شیطان ہے، نعوذ باللہ. کہاں سے نماز ہوئی؟ نماز ہی نہیں ہوئی آدمی کی. تو جب ہماری تکبیر صحیح نہیں ہے، تکبیر میں ہاتھ کب اٹھانا ہے، کیا پہلے اللہ اکبر بولنا ہے یا پہلے ہاتھ اٹھانا ہے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. ہاتھ کہاں باندھنا ہے، کیا شروع میں کیا پڑھنا ہے، کس کے پڑھنے سے نماز جو ہے کس کا نماز میں پڑھنا ضروری ہے، کس کے نہ پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہونی چاہیے. رکوع کیسا کرنا ہے، سجدہ کرنا کیسا کرنا ہے. اگر ہم ان سب چیزوں کو نہیں جانے اور بس آئے امام صاحب کے پیچھے رکعت بن کے نماز پڑھ لیے، تابع اس امام کے، امام صاحب کیا تو بھی کر لو، تمہارے پیچھے میں جڑ گیا ہوں، ایسا اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نمازیں بہت مرتبہ صحیح نہیں ہوتی. انہی نمازوں کی وجہ سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، کیونکہ نماز ہی صحیح نہیں ہے. اب نماز سے پہلے ایک استنجا ہے، نماز سے پہلے وضو کے مسائل ہے، اب اس کو چھیڑیں گے تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا. ایسی غلطیاں ہم کرتے ہیں. نماز سے پہلے پیشاب کو جا رہے ہیں، بالٹی رکھی ہوئی ہے، جگ رکھا ہوا ہے. بہت سارے لوگ ضرورت جانے کے بعد وہ جگ جو ہے نیچے رکھ دیتے ہیں. اگلا آدمی آیا، پیشاب کیا، پیشاب کا ایک باریک چھینٹا سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگ پر پڑ گیا، اسی جگ کو اٹھا کر آپ بالٹی میں ڈبو دیے تو پوری بالٹی کا پانی ناپاک. اس ناپاک پانی سے آپ اگر استنجا کو صاف کریں گے، پیشاب کو صاف کریں گے تو آپ کی پاکی حاصل نہیں ہوئی. جب طہارت سے ہی آپ پاک نہیں ہیں تو آپ کی اخلاص کے ساتھ نماز، آپ کی تکبیر، آپ کی قرات سب گئے کام سے. تو اس لیے نماز باقاعدہ سیکھنے کی چیز ہے، اس کے لیے وقت دینے کی ضرورت ہے. ہر چیز کو ہم سیکھتے ہیں. ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے 2 مہینے وقت لگاتے ہیں. ہر چیز کو ہم سیکھتے ہیں، پکانا سیکھتے ہیں
ہر چیز کو سیکھتے ہیں لیکن نہیں سیکھتے تو نماز کو نہیں سیکھتے. کیوں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں نماز بھائی تھوڑی دیر کھڑے ہونا ہے ہاتھ باندھ کے، پھر جھکنا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر رکوع سجدے میں جانا. یہ جو ظاہری کیفیت ہے 4-5 کاموں کی، اس حیت کو ہم نماز سمجھتے ہیں، جبکہ اس کے اندر کیے جانے والے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کے نہ کرنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، بہت سارے کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے نماز ادا نہیں ہوتی. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز میں مثال کے طور پر تحیات بہت لمبی کر دیے، تو اب پیچھے سے کسی آدمی کو ضرورت پیش آئی، بول دیے، ایسا کھنکار دیے. مقصد کیا تھا؟ نماز جلدی مکمل کرو، اتنے اخلاص سے نماز پڑھ رہے ہیں کیا بول کے. اگر اس نیت سے کوئی کھنکار دیا نماز ختم. کھنکارنا اس نیت سے کہ کوئی میسج دینا ہے، ایک تو یہ تکلیف ہے گلے میں اس لیے کھنکار رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن باقاعدہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، کوئی میسج دینے کے لیے. بہت سارے لوگ پیچھے نماز میں کرتے ہونا بول کے، نہیں ذرا جلدی مکمل کرو بول کے. اگر اس نیت سے آپ کھنکارے ہیں تو نماز گئی آپ کی. تو کس کے کرنے سے نماز، کس کے نہ کرنے سے نماز جو ہے ٹوٹ جاتی ہے، ان کو جاننا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی نماز پڑھنے والے بے صبرے نہیں ہیں. اور ایسے لوگوں کو اللہ فرمانے اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جنتوں میں، باغات میں عزت ان کی جائے گی، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. یعنی ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں داخل بھی کریں گے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد مکرم، ان کا اعزاز کیا جائے گا، ان کا اکرام کیا جائے گا. یہ صفات پہلے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک آدمی حضرت مولانا یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا وقت لگا کر 40 دن، اور آ کر بولا کہ حضرت الحمدللہ میں 6 نمبر سیکھ لیا. تو مولانا یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ بولے ماشاء اللہ 40 دن میں آپ 6 نمبر سیکھ لیے، میرا تو اب تک کلمہ بھی صحیح نہیں ہوا، میری تو اب تک نماز بھی صحیح نہیں ہوئی. مطلب کیا؟ یعنی جس آداب کے ساتھ، جس خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، ابھی میں پریکٹس ہی کر رہا ہوں، وہ پوری طرح سے خشوع اور خضوع مجھے نہیں آیا. تو ظاہری چیزوں کو سیکھ لینے، ظاہری الفاظ کو ادا کر دینے کا نام دین نہیں ہے. اس حقیقت کو اپنے اندر اتارنا یہ اصل میں دین ہے. ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جنت میں اعزاز کیے جائیں گے، ان کی عزت کی جائے گی. اب آگے جو ہے مشرکین مکہ کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والا بننے کے لیے، کامل ایمان والا بننے کے لیے جو جو خوبیاں ضروری ہیں، اللہ وہ ساری خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.